السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کا اظہار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے اور جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم رکھا ہے وہ ویسا ہی مجھے پائے گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف بالشت بھر بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب اس حدیث میں ان بندوں کا ذکر ہے جو کہ مومن ہیں، جو کہ اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ ہی رحمان ہے، اللہ ہی رحیم ہے، اور وہ مغفرت فرمانے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے، مغفرت فرمانے والی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، تو وہ ویسا ہی اللہ کی ذات کو پائے گا اور اس کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہے گی، اور اللہ کی ذات دنیا و آخرت میں اس کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گی۔ اب ذرا اس حدیث پر غور کیا جائے تو کتنی انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی ذات بھی اس کو یاد کرتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم سوچیں کہ بہت ہی اگر کوئی معزز شخص یا بہت ہی اگر کوئی بااثر شخصیت ہمیں یاد کرتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص ہمارا ذکر کر رہا ہے تو کتنی انسان کو مسرت ملتی ہے، لیکن یہ تو پھر اللہ کی ذات ہے جو کہ فرماتی ہے کہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھی اللہ کو یاد کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن و حدیث کی مجالس کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں تم سے بہتر جماعت میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت میں انسان کا ذکر کرتی ہے، اور اگر انسان تھوڑی سی بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کی ذات آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے اور اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ضروری ہے، نیت کا کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، دنیاوی کاموں میں ہم اس قدر مگن ہو گئے ہیں، دنیاوی ذمہ داریاں اس قدر ہم نے خود پر لاگو کر رہی ہیں کہ ہم لوگ ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، ذکر و اذکار کی پابندی نہیں کرتے، قرآن کی مجالس سے ہم لوگ دور بھاگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا غور و فکر کریں اس دنیا پر، اپنی عمر پر، کہ کتنا وقت ہمارے پاس اور رہ گیا ہے اور ہم لوگوں نے ابھی آگے جانے کی کیا تیاری کی ہے، کتنا وقت ہم لوگوں نے ضائع کر دیا، اپنی زندگی کے کتنے قیمتی اوقات کو ہم لوگوں نے ضائع کر دیا۔ اور پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہوگا تو انسان کہے گا کہ ابھی تو میں نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، لیکن فرشتہ کہے گا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا، اب دنیا سے جانے کا تیرا وقت ہے، تجھے اللہ کی ذات نے جتنی مہلت دینی تھی، جتنے نیکی کرنے کے موقع عطا فرمانے تھے وہ عطا کر دیے۔ تو اس وقت انسان بہت پشیمان ہوگا کہ اس کا وقت آ گیا اور اس نے کوئی اپنے لیے زیادہ راہ اختیار ہی نہیں کیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو بھی نیکی کا موقع ملتا ہے اس کو کر گزرے، اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ یہی وقت ضائع کیا ہوا انسان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور ہم لوگ اپنے دنیاوی معاملات سے نکل کر دین کی طرف ہم لوگ آ جائیں، دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔